میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اب ساتھ میں حضرت ہارون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون لگے رہتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر اور فرعونیوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک واقعہ ہوا تھا، چھوڑ کر جانا پڑا ان کو، ملک چھوڑ کر چلے گئے دوسرے ملک میں، ایک عرصے دراز تک رہے۔ پھر وہاں سے جب پلٹ کر آئے واپس، پھر حکم ہوا کہ واپس پلٹ کر آ جائیں۔ نبوت سے سرفراز کیے گئے، سرفراز نبوت دی گئی اور جانے کا حکم دیا گیا۔ جب وہاں پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اب یہ حکم میں اصلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہے، لیکن ساتھ میں ہارون، بھائی ہارون کو بھی جانا تھا۔ منصب نبوت اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی تھا، ساتھ میں حضرت ہارون کو بھی جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کر کر حکم فرمایا، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں کے دونوں، اے ہارون، اے موسیٰ، اے ہارون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، انه طغى، بے شک اس نے سرکشی اختیار کیا کیا؟ سرکشی، صرف اللہ کی نافرمانی، صرف کفر، یہ اس سے آگے بڑھ کر نہ صرف کفر کا ارتکاب کیا، شرک کا قائل ہوا، بلکہ اوروں کو شرک پر مجبور، بلکہ اپنے آپ کو خدا ماننے پر مجبور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس کے متعلق کہ وہ یہ اعلان کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند ترین سب سے بلند رب ہوں، یہ دعویٰ کرنے والا۔ پھر اس کا ظلم و جبر، جس کا شکار نبیوں اور پیغمبروں کی اولاد بنی اسرائیل ہو رہی تھی عرصے دراز سے، وہ طغا، سرکشی اختیار کیا ہوا، جاؤ اس کے پاس میں، یہ کیفیت کہ انہو طغا، اس نے سرکشی اختیار کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان جائیے کیا فرمایا، جا کر سرزنش کرو، اس کو للکارو، اس کو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے کا حکم فرمایا۔ اور پھر فقولا، فا تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی جانے سے فوری مان اس کا تعلق کہنے سے، جاؤ اور پھر اس سے جو گفتگو کرنا، فقولا لہو قولا لینا، جاؤ دونوں کے دونوں اور دونوں اس سے نرم گفتگو کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق، آن کی آن میں زمین اور آسمان کو الٹ پھیر کرنے کی قدرت رکھنے والا وہ پاک پروردگار، وہ خدا قدیر اور جبار، وہ پاک پروردگار پوری قدرتوں کا مالک ہے، اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو بھیج رہا ہے۔ فرعون جیسے سرکشی کرنے والے، ایسے شدید ترین کافر جو اپنی خدائی کا اعلان کرنے والا ہے، اس کے پاس بھیج رہا ہے، تب بھی حکم فرما رہا ہے قولا لینا، یاد رکھنا اس سے گفتگو کرنا، بات کرنا، اس سے کلام کرنا تو نرم کلام کرنا۔ فقولا لہ قولا لینا، پھر فرمایا لعلہ یتذکر ویخشی، شاید کہ وہ، یعنی نرم کلام کرنے کے فائدے صرف نصیحت حاصل کرنے کے حد تک نہیں، بھئی نرم بات کرے تو وہ نصیحت حاصل کر لے گا، یہی نہیں، بلکہ اس کے دو فائدے بیان فرمائے۔ ایک فائدہ تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے، وہ نصیحت حاصل کر لینے کے حوالے سے ہے، لیکن دوسرا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْشَى، نرم گفتگو، ڈرانے کے لیے، اور ڈر کسی کو ڈرانے کے لیے، اس کے یا کسی کے ڈرنے کے لیے کوئی سخت کلام کرنا ہی ضروری نہیں ہے، کوئی چیخنا چلانا ہی ضروری نہیں ہے، نرم کلام کا بھی فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یا وہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، وَيَخْشَى، اور ڈر جائے۔ اللہ اکبر، نرم کلام اختیار۔ اللہ الصمد، یہ نرم کلامی جو ہے، مخاطب کون؟ فرعون جیسا کافر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھیجا بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو پیغمبرانہ نشانیاں ہیں، پیغمبرانہ نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب کی تھی۔ نبی اور پیغمبر بنائے جاتے ہیں تو پھر پیغمبرانہ نشانیاں یعنی معجزات دیے جاتے ہیں، یعنی پیغمبر ہے تو کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے، تو اس کے لیے کیا معجزات، نبیوں کے ساتھ میں معجزات دیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی طلب کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بس
کوئی کہیں سے آسمان سے کوئی چیز بھیجی نہیں اللہ نے، کہیں اور سے کوئی چیز یوں غیب سے نہیں آ گئی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں عصا استعمال کرتے تھے، اپنے ہاتھ میں عصا، لکڑی، بھالا، لکڑی، عصا بولتے ہیں، عصا استعمال کرتے تھے، لکڑی استعمال کرتے تھے اپنے ہاتھ، حضرت موسیٰ کے استعمال میں تھی، ان کی استعمال کی ہی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا القی عصاک، موسیٰ اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈال دو، اپنی لاٹھی، اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اللہ عصا اور لاٹھی ڈالی، وہ فوری طور پر سانپ کی شکل میں، اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ وہ لاٹھی سانپ، جو زندہ سانپ، وہ سانپ تو یوں پڑا نہیں رہتا نا، سانپ جیسے ہی سانپ کے تصور کے ساتھ ہی اس کا الٹ پلٹ ہونا، اس کا چلنا، اس کا مچلنا آپ کے ذہن میں آئے گا، بس وہی کیفیت اس ڈالے ہوئے عصا اور لاٹھی کی کیفیت۔ اب نیچرلی فطری تقاضا، بشری تقاضا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم چمک گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام چمکے، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ حضرت موسیٰ ہاتھ بڑھائے اس سانپ کی طرف، جو ان کی پھینکی ہوئی لکڑی تھی وہ پھر فوری طور پر لکڑی کی شکل میں تبدیل ہو۔ حضرت موسیٰ پھر اپنے لاٹھی اور اپنے عصا کے طور پر اپنے ہاتھ میں پھر پکڑ لی۔ پھر اللہ پاک نے اور ایک حکم فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں، اپنے بغل میں داخل کرو۔ وہی حضرت موسیٰ کا وہی ہاتھ ہے، کہیں اور سے کوئی چیز آ نہیں گئی، بس حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں داخل کیا، جب باہر نکالا تو ہاتھ سے روشنی پھوٹ پڑ، روشنی ہاتھ سے گویا روشنی پھوٹ پڑ رہی ہے، چاند کی روشنی جیسے آتی، سورج کی شعائیں جیسی آتی ہے، ہاتھ سے ویسی روشنی نکلنے لگی۔ یہ بات ہے، آپ سنتے ہیں بڑے بزرگاں تو واقعات، علماء کے بیانات، تو ید بیضاء سنتے ہیں، ید بیضاء، بیضاء سفید چمکتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، ابیض سفید، بیضاء اسی سے سفید ترین۔ یہ ید بیضاء حضرت موسیٰ کے معجزات میں سے ایک لاٹھی، عصائے موسیٰ جو کہتے ہیں، یہ استعمال ہونے والے الفاظ ہے، کئی ایک جملوں میں استعمال، واقعات میں، تقاریر میں استعمال ہوتے ہیں۔ تحریر عصائے موسیٰ کا کام کر گیا بولتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے عصا ایک معجزے کے طور پر جیسا تھا۔ اسی طرح ید بیضاء سفید ہاتھ، رچ روشن اجلا، یہ دو معجزات تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ میں۔ وہ خود خالی ایک تماشا بینی کا نہیں تھا، وہ جو تھا عصا کہ سانپ بن گیا، خالی تماشا بینی کا نہیں، وقت پڑ گیا تو 70,000 جادوگروں کے 70,000 اژدہوں کو نگل گیا۔ 70,000 جادوگر فرعون نے مقابلے کے لیے اتارے تھے، تو وہ 70,000 جادوگروں کے جادو کے اثر سے بننے والے سانپ اور اژدہوں کو نگل گیا۔ وہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا بنا ہوا اژدہا، وہ طاقت اس کے اندر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وتاؤٹ پاور نہیں، یہ سارے پاور کے ساتھ بھیجا۔ فرعون تو کیا، فرعون کی اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے اس کی سلطنت، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی سلطنت سے جمع کیا، بڑے بڑے نامور جادوگروں کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دے کر، وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کا مظاہرہ کر کر، وہ جو اپنی جادو کے اثر سے وہ بڑے بڑے سانپ اور بھیانک اژدہے تیار کر کر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں چھوڑے۔ وہ صلاحیت اس کے اندر تھی کہ وہ چند ہی لمحات کے اندر وہ سارے جادوگروں کے اثر کو زائل کر دیا اور ساروں کا سے میدان صاف کر دیا اور سارے سانپوں اور اژدہوں کو نگل گیا۔ اللہ اکبر! وہ طاقت، وہ قوت اللہ تعالیٰ دے کر حضرت موسیٰ کو بھیج رہا ہے۔ بھئی دیکھ کے نرم گفتگو کر، دیکھ کے سنبھل کے بات کرنا، بہت غصے والے ہو ہم بول کے بیچتے ایسا ہے نہیں، بہت ڈینجر آدمی ہے بھائی، دیکھ کے ذرا سنبھل کے بات کرو، ارے وہ سارے سرکل بہت بھیانک تیز ہے اس کے، گئے تو ذرا سنبھل کے بات کرو اس سے، ارے وہ بھائی فلاں بھائی، آج کل بھائیاں بھی گلی گلی ہو گئے جی، وہ تصفیہ بھائی فلاں سیٹلمنٹ کرانے بیٹھے انہوں، اور میاں دیکھ کے ذرا سنبھل کے گفتگو کرو، گئے تو ڈینجر آدمی ہے۔ یہ ہم کب بولتے؟ بڑا کمزوری اور ناتوانی کے ساتھ جانا ہے، وہاں پر کوئی پاور نہیں ہے بھائی، دھپے کھاتے، پھر کوئی بھی ڈال کے انہیں کدھر بھی پھنسا دیں گا، یہ سب یہ ڈینجرنس سامنے والے کا رہتا تو بولتے سنبھل کے گفتگو کر۔ وہاں پر موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو وہاں پر وہ کوئی وتاؤٹ اینی پاور نہیں، فل پاور کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیج رہا۔ اور پھر انی معکما بھی فرمایا، تم جاؤ فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہونے کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اسمع و ارا،
میں تمہارے ساتھ میں ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ لیکن اب وہاں پر تو فل جلال میں جانا تھا حضرت موسیٰ، تو جلال مشہور ہے ان کا، اور موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی تھے۔ ایک فائٹ مار کے ایک ظالم کو ستا رہا تھا، غریب کو بیچارے کو، بہت انہیں شکایت کرا، موسیٰ 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 موسیٰ، یہ بہت روزانہ میرے کو معمول لے رہا، میرے سے بہت ستا رہا، دم دم کر دیا، میرا جینا دوبر کر دیا، موسیٰ بچاؤ اس سے، بچاؤ اس سے۔ حضرت موسیٰ سمجھانے گئے تو بہت اینٹ رہا تھا انہیں، پیچھے ذرا بیک سپورٹنگ اچھی تھی اس کی، فرعونی تھا، فرعون کا قبیلہ قبطی، وہ تننے لگا موسیٰ علیہ السلام بولے بیچارے غریب کو کیوں ستا رہا، وہ تننے لگا، ارے تم جاؤ، تم ان کے موسیٰ علیہ السلام پہ ریورس ہوا تو ایک مارے پنچ تو زمین چاٹ گیا، ختم ہو گیا، ایک ہی فائٹ، بہت غضبناک موسیٰ علیہ السلام، یہ سب۔ لیکن رب نے فرمایا قولا لہو قولا لینا، اے موسیٰ اے ہارون فرعون کے پاس جاؤ، یہ سب کچھ ہے، طاقت میں خود تمہارے ساتھ میں ہوں، اور یہ طاقتیں، قوتیں، توانائیاں، یہ سب کچھ، یہ معجزات کی طاقت بھی اور پاور دے کر بھی میں بھیج رہا ہوں، لیکن قولا لہو قولا لینا، فرعون سے گفتگو کرنا تو نرم گفتگو کرنا، نرم گفتگو کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، وَيَخْشَى، اور ڈر جائے۔ حضرات گرامی، میں یہ جو بات بول رہا تھا بھائی اچھے نرمی سے سمجھاؤ، کوئی بھی سمجھتے بھائی دیکھو انہوں کتنا اچھا سمجھا ہے، اور ان کو دیکھو آگے ایسا بول دیے، آپ بھی وہی بات بولے نا بھائی آپ کتنا اچھا سمجھا، بلکہ سمجھ کے اس کے اوپر کونستا زور سے بولا سوالے کے اوپر، ٹیڑھے انداز سے بولے سوالے کے اوپر، اور وہی بات آپ بول رہے تھے، کتنا اچھا بول رہے ہیں آپ، ان کو دیکھو کیسے ٹیڑھے بن کے بات کر رہے ہو، وہی بات رہتی، وہی سمجھانا چاہتا انہیں بھی، لیکن وہ سیدھے انداز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، نصیحت حاصل کرنے کی بات۔ اب بعض ہوتا ہے بھائی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، جی نکالنے کے لیے گھی نکالنے کے واسطے انگلی کو ٹیڑھی کرنا ہی پڑتا، یوں رہتا ہے ایک کا۔ یہ سب معاملات میں ہم بولتے ہیں، تجربات، ہمارے اپنے تجربات اور معاملات میں، بھائی گھی ہے، گھی نکالو بول کے بولے انگلی سے نکالنا ہے، وہ آپ کو انگلی گھی کے اندر ڈبا ہے، واپس سیدھی انگلی کھینچ لو آپ، نکلتا گھی نہیں نکلتا، انگلی چکنی ہو جاتی گھر چک، لیکن ٹیڑھی کرنا پڑتا ہوتا، ذرا ٹیڑھی کرے تو آپ کو گھی آتا، جتنی ٹیڑھی کرے اتنا زیادہ گھی آپ کی انگلی میں اٹکتا۔ یہ سب معاملات میں یہ باتیں ہیں، لیکن وہ حکمتیں جو رب العالمین نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے نرم خوئی، نرمی کی سے گفتگو اور نرم معاملات میں نرمی اختیار کرنے کی تاکیدات اور احکام ملتے ہیں کہ نرمی سے پیش آؤ، کام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکماء کے اقوال میں سے ہے، میرے بابا حضرت قبلہ حضرت خطیب الاسلام تاج العلماء حضرت شاہ الطاف حسین فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ بابا غصے میں نقصان ہی ہے، نرمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 فائدے رکھے ہیں، نرمی میں 99 فائدے ہیں، غصے میں ایک فائدہ ہے، وہ بھی وقت پہ استعمال کرنا، وہ بھی وقت پہ استعمال کرے تو وہ ایک فائدہ حاصل ہوتا، اگر وہ بھی بے وقت غصہ کرنے لگے تو وہ ایک فائدہ بھی نہیں، نقصان ہی ہوتا۔ تو 99 فائدے 99 بولے تو 100 کا فیگر عام طور پر رکھتے ہیں، 100 کا عدد، پرسنٹس، 100% بولتے ہیں آپ بھائی، 101% نہیں بولتے، 100%، اس کے بعد پرسنٹ میں تو کمپلیٹ ہو گیا 100% میں، 100 میں سے 100% بس وہ رہتا۔ تو 99 فائدے نرمی میں ہے، ایک فائدہ غصے میں ہے، وہ بھی وقت پہ استعمال کرنا، غصہ وقت پہ کرے تو وہ بھی وقت نہیں ہے، بے وقت کے آپ کرنے لگے تو نقصان ہی چھوڑتا۔ حکماء کے اقوال، اللہ اکبر، آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، اللہ الصمد۔ رفق نرمی کو بولتے ہیں، رفق نرمی، غلظۃ مطلب سختی کے مقابلے میں استعمال، غلظہ بولے تو سختی، تشدد، یہ نرمی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو بھی بندہ نرمی سے محروم کر دیا گیا، مزاج میں نرمی نہیں، زبان میں گفتگو میں نرمی نہیں، طبیعت میں نرمی نہیں، بس سختی، جو بندہ نرمی سے محروم کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فقد حرم الخیر کلہ،
وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم ہو گیا. جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا ہے. اللہ الصمد. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز میں اللہ تبارک و تعالی نرمی پیدا فرماتا ہے تو اس چیز کو زینت بخش دیتا ہے، اس چیز میں خوبصورتی آ جاتی ہے. جس چیز میں نرمی پیدا کیا اس میں خوبصورتی آ گئی، اور جو چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے. خوبصورتی کا تعلق یعنی پسندیدگی کا تعلق نرمی سے ہے، اور جہاں پر نرمی ختم ہو جاتی ہے تو گویا پسندیدگی اڑ جاتی ہے اور ناپسندیدگی وہاں پر آ جاتی ہے. تو جس چیز میں نرمی آ جائے زانہ اسے زینت بخش دیتی ہے. جس چیز میں نرمی آ جائے اسے زینت بخش دیتی ہے، وہ نرمی اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. آپ دیکھیے، آپ بھی خود کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. بھئی اخلاق نرم گفتگو کرنے کے حوالے سے تعریف، بھئی کیا سخت گفتگو کرتے ہیں، بلکہ تعریف کی الفاظ نہیں ہوتے ہو. بھئی کیا سخت گفتگو رہتی ہے ان کی، ماشاءاللہ سے کیا سخت گفتگو ہے بلکہ بولتے. ارے کیا سخت بولتے ہیں بھائی، انہوں ایسے ہی بولیں گے آپ تعجب سے کہ ناپسندیدگی ہے. اور اگر وہی نرم گفتگو، نرم خوئی اور نرم گفتگو کا معاملہ رہا تو کیسا انداز ہوتا؟ ماشاءاللہ کیا نرم گفتگو ہے ان کی بولتے. وہی سخت گفتگو کا معاملہ رہا، اچھا نہیں سامنے نہیں بول سکے تو پیچھے آ کے بولتے، ارے سب ٹھیک ہے بھائی لیکن کیا سخت گفتگو ہے بولتے. سب ٹھیک ہے مگر کیا سخت انداز ہے، کیا سخت گفتگو ہے. یہ ناپسندگی کے طور پر بتائی جاتی ہے بات، یہ ناپسندیدگی کے طور پر بتائی جاتی ہے بات. اللہ سمجھ. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات بھی بتائی گئی. جو باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو عمل کرنے کے لیے جو باتیں بتاتے ہیں، جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے ابھارتے ہیں، وہ باتیں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی. ایک یہودی یعنی آسمانی کتابوں کا بڑا زبردست عالم، بہت بڑا عالم، آسمانی کتابیں سابقہ جو آسمانی کتابیں تورات انجیل جو نازل کی گئی ہیں وہ اس کا بہت علم رکھنے والا یہودی بڑا عالم ہے، بڑا سرمایہ دار بھی ہے، پیسے والا بھی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک معاملات جو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، کفار کے ساتھ بھی رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ بھی رہے ہیں. اللہ الصمد. حکمت کے تقاضے بھی تھے، دعوت کی حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ بھی تھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک معاملہ فرمایا. جو وقت مقرر تھا، ایک معاملہ ہوا، ایک ڈیل ہوئی. وہ وقت جو مقرر تھا کھجور اس کو دینی تھی، وہ وقت ابھی آیا نہیں. وہ وقت ابھی آیا نہیں. وقت سے پہلے آ کے وہ ٹھہر گیا. صحابہ کا مجمع ہے، آ کر ٹھہر گیا. آپ سے میرا معاملہ ہوا تھا، آپ مجھ کو دینا تھا، وہ کھجور آپ مجھ کو دینی تھی. اس کا ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، آپ مجھ کو وہ کھجور نہیں دے رہے. بڑے سخت انداز میں، ترش لہجے میں وہ حضور سے یوں کلام کرنے لگا. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، ابھی وقت آیا نہیں ہے، وہ ٹائم ابھی ہوا نہیں ہے. جو ٹائم تمہاری جو معاملہ داری ہوئی ہے وہ وقت ابھی آیا نہیں، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ ڈیٹ نہیں آئی ابھی. اس نے کہا کہ سخت کہنے لگا کہ وہ وقت آ گیا، میری وہ چیز دینے کی تھی. آپ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے، گھورنے لگے، اور جیسے سامنے موجود ہے حضور کے ساتھ، ڈانٹ کر اس کو کچھ ڈانٹے حضور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کرایا کہ عمر خاموش رہو، میرا اس کا معاملہ ہے، میں نے اس کے ساتھ ڈیل کیا ہے، معاملہ داری کی ہے. میں اس کو اس نے کہا کہ میں اس کو دینا ہوں، میں اس کو دینا ہوں. لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ وقت سے پہلے انہوں نے طلب کیا، لیکن میں ان کو دینا ہوں، آپ ان سے سخت گفتگو نہ کریں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ کھجوروں کا انتظام ہو گیا. وہ وقت جو آنا تھا وہ وقت بھی آیا بھی نہیں تھا، وہ معاملہ وہ سخت چلے گیا. وہ جب کھجوروں کا انتظام ہو گیا تو حضور کسی اور کو نہیں، حضرت عمر فاروق کو ہی بلائے. حضرت عمر فاروق کو ہی بلائے کہ عمر ادھر آؤ. حضرت عمر فاروق آئے. حضور نے فرمایا کہ اس کو معاملہ جو ہوا تھا اس کو اتنے کھجور دینی ہے، یہ کھجور اس کے معاملے کے یہ کھجور ہو گئے. ایک مثال کے طور پر یہ 5 کلو کھجور، وہ جو معاملہ ہوا تھا اس کے ساتھ میں جو ڈیل ہوئی تھی
5 کلو کھجور کی ہوئی تھی، یہ 5 کلو کھجور اس کو لے جا کر پہنچاؤ، یہ 5 کلو، یہ اس سے زائد اس کے اوپر حضور نے اور کچھ، ایک مثال کے طور پر 5 کلو میں نے مثال کے طور پر بتائی، اس کے اوپر 1-2 کلو اور حضور نے دیا، عمر یہ اور مزید اس کے ساتھ یہ بھی اس کو دینا، اس کے ساتھ وہ 5 کلو جو ڈیلنگ کے ہے، معاملے کے، وہ 5 کلو تو دینا، اس کے ساتھ میں یہ مزید بھی اس کو دینا ایکسٹرا۔ حضرت عمر فاروق نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ 5 کلو تو معاملے کے ڈیل کے، وہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ جو ایکسٹرا کہہ کے ہیں جو آپ پہنچانے کے لیے، وہ غیر مسلم ہے، پھر نان مسلم ہے، وہ یہ ایکسٹرا پہنچانے کے لیے آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عمر، یہ 5 تو اس کے معاملے کے 5 کلو، لیکن یہ جو ایکسٹرا میں جو دے رہا ہوں، وہ اس دن جب وہ آیا تھا تم نے اسے گھور کر دیکھا تھا، تم نے ٹیڑھی نگاہوں سے اس کو گھور کر دیکھا تھا، گویا تم نے اسے ڈرایا تھا، اس کی تلافی کے لیے یہ بھی پہنچا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جاؤ لے جا کے اس کے منہ پہ مار دو، بدتمیزی کرا تھا انہیں۔ ہم کیسا کرتے وقت سے پہلے، کیسے ہمارے حضور کے معاملات، حضور کے اخلاق، قربان جائی، کیسی نرمی، وہ بڑے حضور کے اپنوں کے درمیان میں، صحابہ کے درمیان میں آ کر ایسی گفتگو، تو حضور حضرت عمر فاروق کو ڈرا کر خاموش بٹھا دیا، عمر خاموش رہو، یہ جو شخص کا مطالبہ کر رہا ہے حق مطالبہ ہے، صحیح ہے یہ معاملہ، میں اس کو دینا ہوں، اتنا دینا ہوں، جو برابر کہہ رہا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ وقت سے پہلے انہوں نے پوچھا، یہ بھی وضاحت کر دی۔ لیکن جو حضرت عمر فاروق نے اس کی بے ادبی پر، اس کی سخت گفتگو پر، حضور سے اتنی سخت گفتگو، وہ جو ڈرا کر یوں دیکھے تھے کہ اب گویا اس کی نڑلی مت دیں گے، اب یہ انداز، اللہ، عمر فاروق کا جلال ہے۔ پھر حضرت عمر کو ہی بھیجے، جاؤ یہ ایکسٹرا کہہ کے رسول اللہ، تم نے جو گھور کے دیکھا تھا ٹیڑھی نگاہوں سے، یوں جو دیکھا تھا نا، یہ اس کے ہے، وہ ایکسٹرا، جاؤ لے جا کر وہ دیا، رسول اللہ نے بھیجا ہے تمہاری یہ اور یہ کھجور ایکسٹرا بھیجا ہے، یہ کہہ کے پوچھا، یہ جو میں نے تمہیں گھور کر ٹیڑھی نگاہوں سے، ترچھی آنکھوں سے جو دیکھا تھا نا، یہ اس کے ہے، وہ ایکسٹرا جو ہے۔ اللہ اکبر، یہودی تھا، اس نے کہا کہ عمر، مجھ کو، میں بہت مال والا ہوں، بہت پیسے والا ہوں، بڑی تجارتیں ہیں میری، بڑا بزنس مین ہوں میں، بڑے مال والا، میرے کو یہ کھجوروں کی یہ میرے کو اتنی حاجت و ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے رسول کے اندر وہ ساری نشانیاں دیکھ لی تھی جو اللہ نے ہماری آسمانی کتابوں میں نازل کی تھی، وہ ساری نشانیاں دیکھ لیا تھا میں نے، لیکن ایک نشانی مجھ کو دیکھنی تھی کہ ان سے ترش گفتگو، سخت کلامی اور سخت انداز میں گفتگو کرنے والے کے ساتھ ان کا معاملہ، وہ نبی آخر الزمان کا معاملہ، ان کے اخلاق انتہائی نرم اور معاملہ ان کا انتہائی نرمی والا ہوگا، یہ علامت مجھ کو دیکھنی تھی، تو میں نے اس علامت کو دیکھنے کے لیے حرکت میں نے کی، وہ سخت گفتگو میں نے کی، وہ ترش کلامی میں نے کی ہے، مجھ کے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور تیزی کے ساتھ رسول پاک کی بارگاہ میں آ کر حضور کے قدموں کو تھام لیتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں ایمان اور اسلام کا اظہار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک یا محمد رسول اللہ۔ اللہ صمد۔ حضرات گرامی، یہ ہمارے آقا کے اخلاق ہیں، غیروں اپنوں کے درمیان میں، وہاں ایک اشارہ نہیں، صرف حضور خاموش بھی بیٹھ جاتے تو ببری ہو جاتی، پھر عمر فاروق کے اگر پیریاں پڑے تو اٹھتا نہیں زمین سے، اللہ اکبر، لیکن حضور ڈانٹ کر اپنوں کو خاموش بٹھاتے ہیں، خاموش رہو، پھر وہ جو غلطی وہ ہوئی اس کی تلافی کے لیے حضور ایکسٹرا، بھائی معافی، وہ معافی ہونا نا اس کی، اتنی چیز کا بھی احساس ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہے اخلاق نرم گوئی کے لیے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تلاوت کا شرف حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک بات آپ بھی غور کیے ہوں، قرآن کریم میں ایک چیز ہوتی ہے سینٹر، پوری دنیا کا سینٹر ہم کعبۃ اللہ بولتے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ کی اہمیت بولتے ہیں، بھائی سینٹر پلیس، ہارٹ آف دی سٹی بولے تو ایک ڈیمانڈ کے طور پر بولتے، یہ ہارٹ آف دی سٹی، شہر کا ہارٹ ہے، بیچوں بیچ سینٹر، سارے قرآن کریم کا اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے، مکمل قرآن کریم کا الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہو کر من الجنت والناس کے سین پر ختم ہو رہا ہے قرآن، یہ سارے قرآن کا بالکل سینٹر، لفظی اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، جو آیت کریمہ کے حروف اور الفاظ کے اعتبار سے سینٹر آف دی قرآن کیا ہے؟ عبادت کا لفظ نہیں، سجدے کا لفظ نہیں، رکوع کا لفظ نہیں، کوئی اور لفظ نہیں، نرمی اختیار کرنے کا لفظ، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ موٹا لکھا ہو رہا تھا، دیکھیے
یہ نارمل چلتی رہتی عبارت قرآن کی جو بھی سائز آپ لے کے پڑھے، لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ جب یہ آتا ہے اللہ اکبر سورہ کہف میں وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، وہ آیت کریمہ جو غار والے چھے، اللہ اکبر سورۃ الکہف، کہف والے وہ اصحاب کہف جو تھے وہ غار والوں کے متعلق واقعہ ہے، اسی کے درمیان وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی اختیار کرے۔ لطف نرمی کو کہتے ہیں، لطف و کرم فرما دیجئے، یعنی کرم فرمائیے، نرمی کا معاملہ فرمائیے۔ لطیف اللہ تعالیٰ کی ذات، نرمی کا معاملہ، نرمی کے معاملات کرنے والا، بندوں پر لطف فرمانے والا، نرمی کرنے والا، مہربانی کرنے والا، لطیف، لطف، الطف بنا، ہم پر لطف فرمائیے۔ اسی سے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ لطف اور نرمی اختیار کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ پورے مکمل قرآن کا سنٹر ہے، درمیان ہے بالکل پورے قرآن کا، یہ ہے حکمت دین اسلام میں نرمی اختیار کرنے کے لیے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہے، تیزی بالکل نہیں، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اختیار کرے، نرمی اختیار کرے، والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے نرمی اختیار کرے، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، وہاں پر تو انتہا بتا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے والے اپنے ذلت کے بازوؤں کو بچھا دینا، یعنی ماں باپ کے قدموں میں بچھ جانا، ماں باپ کے قدموں میں بچھ جانا، جو اپنا اردو محاورے کا لفظ، یہ لفظ الفاظ ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، بازوؤں کو ذلت کے بازوؤں کو بچھا دو، ان کے لیے بچھ جاؤ ان کے قدموں میں انتہائی نرمی کے ساتھ۔ نرمی کا معاملہ، اور معاملہ داری بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس میں بھی نرمی اختیار کریں۔ نرمی کے بس فائدے ہی فائدے ہیں، احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی نرمی پسند ہے، اللہ تعالیٰ خود لطف فرمانے والا لطیف ہے اس کی صفت، اور نرمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نرمی کی صفت کو اختیار کرنے، نرم خوئی، نرم زبان کو، نرم دل، نرم اخلاق، گفتگو کے انداز میں نرمی، اللہ تعالیٰ ان صفات، اعلیٰ ترین صفات سے ہمیں باوصف فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔